بائبل بتاتی ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں کوئی بھی موقع ان کی مخالفت کا یا دشمنی کا نہیں چھوڑتا تھا. اس کو کہا جاتا تھا پول. کیا یہ پول کہتے ہیں اس زمانے میں، یا ہمارے ہاں اس کو پولوس اور پولس کہا جاتا ہے. یہ لوگ اس کو پول کہتے ہیں، بلکہ یہ لوگ اب اس کو سینٹ پول کہتے ہیں. وہ کتابیں بتاتی ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا، سننا بات، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا ہے یعنی آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، یہ بات بائبل میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ تو چلے گئے، حواریین تھے، حواریین پر مشکل حالات تھے، حواریین کے پاس حکومت نہیں تھی. حضرت عیسیٰ جب چلے گئے ہیں، بائبل بتاتی ہے کہ یہی پول حواریین کے پاس آیا اور رو رہا ہے، نڈھال ہو رہا ہے، اور کئی لوگوں کو اس کے اس رونے پر اعتبار نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہے. او بھائی کیا ہوا تجھے؟ کہتا ہے میں راستے پہ چل کے آ رہا تھا یا جا رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد کا قصہ یہ بائبل بتاتی ہے. ہماری کتابوں کی باتیں تو وہ نہیں مانیں گے، لیکن بائبل کی تو ماننی چاہیے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ اس راستے میں ایک بادل آیا. پول کہتا ہے، سننا، کہتا ہے بادل آیا اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ تو کب تک مجھے ستائے گا. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نے مجھ سے بات کی ہے، لہٰذا میں سدھر گیا ہوں. سننا، کیا ہو گیا ہوں؟ سدھر گیا ہوں، لہذا اب میں حاضر ہو گیا ہوں، اب میں سدھرا ہوا ہوں. حواریین کو اس پر اعتبار نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا سوچنے کی بات تو ہے، ساری زندگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرتا رہا، حضرت عیسیٰ کے رفع کے بعد اچانک بادل میں حضرت عیسیٰ اس کے پاس آ گئے اور اس کو کہہ رہے ہیں تو کب تک مجھے ستائے گا، تو یہ سدھر گیا. بولو، عقل میں آتی ہے یہ بات؟ اب سدھرنے کے بعد پھر تو تقاضا یہ تھا نا کہ اس کو حواریین کے ساتھ رہنا چاہیے تھا. کیوں؟ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کن کے پاس تھی؟ حواریین کے پاس تھی نا. حواریین کے پاس وہ نہیں رہا، حواریین سے الگ ہو کے چلا گیا. یہ بات ہمارے علماء نے، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بڑی عجیب تحقیق سے لکھی ہے کہ تقاضا تو یہ تھا کہ اس کو حواریین کے پاس رہنا چاہیے تھا. حواریین کو چھوڑ کر وہ دور چلا گیا، اور اس کے بعد یہ جو اب موجودہ عیسائیت ہے اس کے اوپر پولوس کے چھاپ ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ یہودی جو حضرت عیسیٰ کے سامنے دشمنی کے روپ میں رہا، حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد منافق بن کر داخل ہوا حواریین میں. اس نے حضرت عیسیٰ کے سارے مذہب کو بگاڑ ڈالا، اس کے اندر شرک اور کفر بھر ڈالا. ثالث و ثلاثہ کے عقیدے عہد نامہ قدیم میں نہیں ہیں، عہد نامہ قدیم میں تو توحید ہے. آپ ذرا سوچئے گا، عیسائیت کا جو موجودہ حالت ہوا، اس کو بگاڑنے والا اصل کون تھا پھر؟ بولو تو صحیح، ابھی نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا ایک بات اور سننا، میں نے کہا نا دوسری بڑی قوم مسلمان ہے نا مذہب کے لحاظ سے. مسلمانوں کے ہاں ایک بہت بڑا فتنہ اور گروہ چلتا ہے شیعوں کا. چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ بولو، چلتا ہے نا. وہ ان کا کیا حکم ہے وہ چھوڑیں آپ، وہ سب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن ایک بات سنیں، صحابہ کے دور کے زمانے میں ایک شخص عبداللہ بن سبا سامنے آیا اور اس نے وہ نظریات پیش کیے جو آج شیعوں میں ہیں. پولوس کون تھا؟ ابھی بتایا، یہودی تھا نا، یہودی تھا. اچھا عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یہ بھی یہودی تھا. اچھا جب یہودی تھا پھر اس نے وہ سارے گول کھلائے جو اب شیعوں کے نام پر ہیں. اس لیے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون لکھا ہے کہ صف اسلام میں ایک یہودی آ نکلا. سمجھ آئی بات؟ اس لیے جو علماء حق اگر شیعوں کے خلاف بولتے ہیں یا آپ کو خبردار کرتے ہیں تو وہ مخلص ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ فتنوں سے بچو. جو آپ کو بتائے گا نہیں آپ اس سے خوش ہوں گے، لیکن وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. آپ بتاؤ، جو آپ کو بتائے گا وہ آپ کے لیے مفید ہے یا جو چھپائے گا وہ مفید ہے؟ مگر آپ خوش اس سے ہوتے ہو جو چھپائے. آپ کہتے ہو یار ذرا میٹھی میٹھی باتیں ہونی چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، بھائی چارہ ہونا چاہیے. سارے تو بہن بھائی ہیں، سارے بہن بھائی نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھنا.